اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحت عظمت رفعت، مل گئی راحت عظمت رفعت، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہ گار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ انوار رمضان کی اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن کے 34 سحری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمارے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے، اور جس طرح سے اتنے خوبصورت انداز میں ہم نے سحر ٹرانسمیشن 3 پہلے آپ کے ساتھ گزاری، اسی طرح سے آج ایک خوبصورت نظریہ لے کر، ایک خوبصورت انداز لے کر اور ایک خوبصورت پلیٹ فارمز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ملاحظہ ہوں گے۔ اور بات یہ ہے کہ سلسلہ رمضان مبارک کی اگر بات کی جائے تو رمضان مبارک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، اسٹارٹ میں آغاز ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس سے پہلے حمد و ثنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ تسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے، تو یہاں پہ ایک محفل کا سما بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے عالم دین آتے ہیں تو ہمارے ساتھ اسلامک مذہبی امور پر باتیں ہوتی ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، قوال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کئی سیلیبریٹیز اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آج بھی کئی نامور حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کئی جو ہے عالمی اسکالر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کئی مزید سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے اے بندے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت کی طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور اس کو میں بے انتہا بے حساب عطا کروں، اور میرا رب تو بے شک بے حساب بے پناہ محبتوں سے نوازتا ہے، تو کیوں نہ اس مہینے کی مزید فضیلتیں لوٹیں کہ اپنے مغفرت کی طلب کریں اس رب سے، نمازوں میں گڑ گڑا کر قرآن پاک پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ تو ناظرین، بات صرف اتنی ہے کہ اپنے لیے تو سارے ہی جی لیتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے کسی دوسرے انسان کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بات اسی طرح سے چلتے رہے گی اور بات سے بات نکلے گی۔ تو آئیے اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں ہماری اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن میں جو ملک کے نامور ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ حافظ محمد گوہر رانا سہروردی صاحب ہمارے اس بزم کا حصہ ہیں، تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم گوہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے خوبصورت کلام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ عشق نبی میرے دل میں
دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جسے خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھے سلا جانا، جو رنگ کے پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو مبارکباد تہنیت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم کو اس ماہ مبارک ماہ رمضان کی تجلیات سے روشناس کرایا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت قبر کی تاریکی میں، قبر کی گہرائی میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ ہم اس وقت زندہ موجود ہیں اور ماہ رمضان کی شب و روز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گول ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہوا کرتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا جو گول ہے، یعنی میں اور آپ جو رات و دن کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمیں انعام ملنے والا ہے، اس کے متعلق پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، یعنی تقوی کو حاصل کرنا۔ اب تقوی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ علماء کرام سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ تصور یہ کرو کہ جیسے ایک راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں، یعنی گناہ ایک کانٹا ہے اور واجب کا انجام نہ دینا ایک کانٹا ہے۔ آپ چلتے ہوئے دونوں جانب کے کانٹوں کو ہٹاتے جائیے، یعنی نہ ہی کسی گناہ کو انجام دیجئے اور نہ ہی کوئی واجب چھوڑیے۔ اب وہ راستہ صاف ہوتا چلا جائے گا اور آپ جس منزل مقصود تک پہنچیں گے، جس گول تک پہنچیں گے، اسی کو مقام تقوی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو اب جب میں اور آپ مقام تقوی تک، اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو مقام تقوی تک پہنچا دے اور ماہ رمضان المبارک کے تمام تر فیوز و برکات ادا ہوں۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں بیٹا اس بات پر کہ ہم ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، شکر پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن حلال چیزوں سے، حرام چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ یعنی کھانا اور پینا حلال چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو روک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں حکم پروردگار عالم کے عین تحت، لیکن غصہ کرنا حرام ہے مگر ہم اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں تو کچھ زیادہ ہی غصہ آتا ہے۔ صاحب بہادر گھر میں داخل ہوئے، وہ غصے میں لال پیلے داخل ہوئے، سامان لینے جاتے ہیں دکان پہ، وہ غصے میں،
لینے تو لو ورنہ جاؤ. ہر طرف غصہ ہے, ہر طرف مزاج برہم ہے. اور آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے, اگر کسی نے سگنل توڑ دیا, کوئی آگے نکل گیا, کسی کا بمپر ٹچ ہو گیا گاڑی کا, تو اب ایک وہاں پر نئی داستان نظر آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر عرض کی, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی مدینہ نبوی میں ایک عورت ایسی ہے جو راتوں کو عبادت میں دن کرتی ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے, مگر اس کی زبان سے اہل محلہ, اس کے گھر والے محفوظ نہیں ہیں. یعنی وہ ہر ایک سے لڑائی کرتی ہے اور ہر ایک پر اپنی زبان کے تیر چلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. یعنی باوجود اس کے کہ وہ راتوں کو عبادت میں دن کرتی ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی. یعنی مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے. اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں گے تبھی ہم اس گول کو حاصل کریں گے جو کہ تتقون کی منزل ہے. آپا یہ مہینہ تو بنا بھی جو ہے روزہ رکھ کر صبر و تحمل اختیار کرنا ہے, ہم نے اظہار کرنا ہے. بیسیکلی روزہ صبر کا نام ہے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر دیں. کون سے کلام سے آج آغاز کر رہی ہیں؟ اللہ ہو. ماشاء اللہ, بسم اللہ. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے, تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا, مگر تو ہی تو. اللہ تو اللہ 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 اللہ. تو خیال و تجسس تو ہی آرزو, تو خیال و تجسس تو ہی آرزو, لا الہ تیری شان یا وحدہ, لا الہ تیری شان یا وحدہ, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو. بیٹی کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے اور پھر چھوٹی ہی عمر میں وہ بچوں کی ماں بن جائے اور کاموں کا ایک انبار ہو. کیونکہ آج جب میں روایات میں اور مجھ جیسے دوسرے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ چکی پیستے پیستے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے اور وہ چھالے ہاتھوں میں پھٹ جایا کرتے تھے. تو ہمارے سامعین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اتنا چکی کیوں چلایا کرتی تھی فاطمہ زہرا کا چھوٹا سا کنبہ تھا. معلوم یہ ہوا کہ اصحاب صفہ پر جو موجود ہوا کرتے تھے صفہ کے چبوترے پر, ان کے لیے کھانا پک کر شہزادی کونین کے گھر سے جایا کرتا تھا. کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی اسیر آ گیا در سیدۃ النساء العالمین پر تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اب اللہ کے مولا کائنات شیر خدا نے یہ منظر دیکھا کہ راتوں کو عبادت الہی ہے, دن کو چکی کا پیسنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فاطمہ زہرا کی حالت متغیر ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا, کہا کہ فاطمہ جائیے اور آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں
ان میں سے ایک کنیز آپ بھی مانگ لیجئے۔ اب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا بابا جان کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ بابا جان اپنا احوال بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں آپ کو ایک تسبیح تعلیم کرتا ہوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آج تک تسبیح جناب فاطمہ زہرا کہلاتی ہے۔ کہا کہ اس میں اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی اگر آپ تلاوت کیجئے تو پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اب اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے کہ مولائے کائنات کے گھر میں شہزادی کونین واپس لوٹ کر آ رہی ہیں، گئی تھی کوئی کنیز لینے کے لیے، واپس ایک تسبیح لے کر آ رہی ہیں، اور جب وہ تسبیح کا احوال بیان کیا مولائے کائنات شیر خدا سے تو دونوں زوجین نے نماز شکرانہ ادا کی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہمارے یہاں عادتاً ہم بہت جلدی تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر سمجھ کر پوری معرفت کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے، پروردگار عالم کی کبریائی کو بیان کیا جائے تو رب العالمین کی کبریائی زیادہ عظیم ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر تمام۔ زمین و زمان تمہارے بن دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ انسانی لہو ایک مقدس شعلہ ہوتا ہے صدر عالی وقار، جو طوفان کی مانند انقلاب کے آتش داں میں بھڑکتا ہے۔ یہ لہو ظلم کی رات میں حسین ابن علی کی صورت اختیار کرتا ہے، یہ لہو ظلم کی رات میں سرفروشی کے جذبے جنم دیتا ہے، یہ لہو ان حسین کی صورت اختیار کرتا ہے جو شدید نکاہت اور پیاسے ہونٹ ہونے کے باوجود اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر کے شہید ہو جاتے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں کہ ان 72 شہدائے کربلا کے لہو کا ہر ایک ایک قطرہ آج بھی شمر جیسے بزدلوں کو للکارتے ہوئے مخاطب ہے کہ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ یہ لہو انقلاب کی صورت میں بھڑکتا ہے اور بجھانے سے بجھنے کے بجائے دی گئی تھی اور قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ جی ہاں جناب والا، قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا، لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ کٹی ہوئی زبان کے لہو سے یہ بھارت کی قید خانوں کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد لکھا کرتا تھا اور اسے چھوما کرتا تھا۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ واہ مقبول حسین واہ، تیری بے زبانی میں عجب قوت گویائی ہے۔ جناب والا، تاریخ انسانی میں حقیقی طور پہ تمام حق پرست شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، پھر سے میدان کو سوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ گئے اپنے درسگاہوں کی طرف گئے تو میرے قاتل کو انہوں نے جب ان کے اوپر گولیاں چلیں اور ان کو بے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا تو ان کے بعد جب ان کے زخمی چہروں کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کیا گیا تو ان کی ماؤں نے جب ان کے چہرے دیکھے تو چھلنی جگر کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ کی اور صرف اتنا ہی کہا کہ میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ علی وقار، آج سے چند برس پہلے تک جو یہ
मुल्क आज अमनो सुकून का गहवारा बना हुआ है। चंद बरस पहले तक यहाँ पर दहशतगर्दी छाई हुई थी। हर वादी, हर शहर, हर मैदान में आतिश फिशा बना हुआ था कि कौन कब आए और यहाँ पर आगो खून की होली खेली जाने लगे। तो उस वक्त मेरी कौम ने अपने इस कौम के जरी सबूतों को पुकारा कि मेरे कातिल को पुकारा, और जब आए तो उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने मैदानी जंग के अंदर इस तरह से मुकाबला किया और उनका लहू जमीन के अंदर फैल गया कि करबला की तपती हुई रेत पर हजरत हुसैन और 72 हुसैनी को शहीद कर कर वो ये अज़म करते हैं, वो ये ज़ाम करते हैं कि हम हक को मिटा डालेंगे। मगर आज फ़लस्तीन, बर्मा और कश्मीर में हज़ारों हुसैनी तागूती कुव्वतों का मुकाबला कर कर ये बता रहे हैं कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी, कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम निकलेंगे और उशाक के काफिले। तो जालिम समझता था कि शायद तलवार की ये धार अलम हक को ता कयामत सरनगू कर देगी, मगर शायद उसे ये मालूम न था कि ये वो अलम हक है जो ता कयामत बुलंद रहेगा और रहती दुनिया तक इसका डंका जोर शोर से बजता रहेगा। कि सदर आली वकार मेरी आंखों के सामने 72 का वो लश्कर है जो हक की खातिर यजीदी लश्कर से लड़ जाता है। एक तरफ खुदा का नाम लेने वाला वो जालिम जो खुदा की एक ना मानते, और दूसरी जानिब खुदा के दीन की हिफाजत करने वाले नवासे रसूल जो 72 का लश्कर लिए उन जालिमों के खिलाफ अलम हक बुलंद किया, और जालिम फौज अपनी ताकत के नशे में उन मजलूमों के सर को काट कर इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। आइए उमर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह, जिस अंदाज में आपने ये मफलर बांधा है तो ये कोई अरबिक थीम को फॉलो कर रहा है आपने। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस कलाम से आज आगाज़ कर रहे हैं? ये माशाल्लाह आपके सामने नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, रहमत व बरकत वाला। जी जी बिल्कुल। सरकार का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो इंशाल्लाह मैं नाज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कौन सी नात सुना रहे हैं? हर सू है ज़हर मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
سے